اسلام کے مقدس شہداء کے بیٹے بھی شہید ہو گئے. میرے پیارے جس دن امام مسلم شہید ہوئے تھے نا اسی دن 3 ذی الحجہ بقرعید کا چاند نکلتا ہے. چاند نکلا 1 تاریخ 2 تاریخ 3 تاریخ 3 تاریخ تھی جو حج کا مہینہ ہوتا ہے. لوگ حج کے لیے آتے ہیں کعبہ. سرکار امام حسین حج کے مہینے میں جہاں دنیا حج کے لیے آتی ہے وہاں امام حسین چھوڑ کر کعبے کو کربلا جا رہے ہیں. چھوڑ کر کعبے کو کربلا جا رہے ہیں اور امام حسین دنیا کو یہ دے رہے ہیں. اے لوگوں آج میں کعبہ چھوڑ کر کربلا جا رہا ہوں اور کربلا جا رہا ہوں اس لیے جا رہا ہوں کعبے کی حفاظت ہو جائے. کعبے کی حفاظت ہو جائے. جیسے آج حج ہو رہا ہے کربلا جا کے ایسا کام انجام دے دوں کہ حج کعبے کا قیامت تک ہوتا رہے گا. کعبے کی حفاظت کی ہے. مولا حسین نے نکل پڑے وہاں سے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. 1 محرم کی تاریخ یعنی کم سے کم 28 دن مکے سے کوفہ 28 دن لگا ہے. پیدل پورا گھر لے کر جا رہے ہیں. بھائی ہیں, بچے ہیں, بیٹیاں ہیں, بیویاں ہیں, آپ کے غلام ہیں, آپ کے ساتھی ہیں, سارے کے سارے. فوج نہیں جا رہی تھی جنگ کے لیے, رہنے کے لیے جا رہے تھے. میرے دوستو امام حسین 1 محرم کی تاریخ 1 محرم کی تاریخ آپ ایک جگہ پہنچتے ہیں جس کا نام نینوا ہے. وہاں پہنچے عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے 1000 فوجی دستے کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا راستہ روکنے کے لیے. حسین آ چکے ہوں گے, پہنچ رہے ہوں گے, ان کا راستہ روکے تو جانے مت دینا. 1000 فوجی کا دستہ حضرت حر لے کر پہنچتے ہیں. امام حسین سے نینوا میں ملاقات ہو گئی. وقت دوپہر کا تھا. امام حسین پہلے سے وہاں پہنچ چکے تھے. بعد میں حضرت حر اپنا دستہ لے کے پہنچتے, دیکھا امام حسین کا خیمہ لگا ہوا ہے. وقت ظہر آیا اور جب وقت ظہر آ گیا توجہ, جب وقت ظہر آیا ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان, دونوں طرف مسلمان. میرے آقا حسین نے ارشاد فرمایا اپنی نماز پڑھو گے یا میرے پیچھے پڑھو گے. حر نے کہا حضرت روئے زمین پر آپ سے بہتر انسان نہیں ہے. روئے زمین پر آپ سے افضل کوئی نہیں ہے. آپ کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے جنتی ہو جانا, ایسا جیسے جنتی ہو جانا. اس نے کہا حضور آپ نماز پڑھائیں, ہم نماز پڑھیں گے. نماز پڑھی گئی. آپ کے پیچھے 1000 فوجی دستے نے حضرت حر نے غسل سالات سے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی. نماز ہوئی, پھر اس کے بعد امام حسین چلنے لگ گئے. حر نے کہا حضور مجھے یہ کہہ کر کے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو کدھر بھی جانے نہ دیا جائے. آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ یزید کی بیعت مان لیں, اس کو خلیفہ تسلیم کر لیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس کی بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ چھوڑ کر مکہ نہ جاتا, اس کی بیعت کرنی ہوتی تو مکہ چھوڑ کے کربلا نہ آتا. مجھے اس کی بیعت نہیں کرنی ہے, اسے خلیفہ ماننا نہیں ہے. تو حر نے کہا حضور پھر آپ کہیں جا نہیں سکتے, تو آپ ارشاد فرماتے ہیں تم مجھے روک پاؤ گے. کہا حضور میں آپ کو روک نہیں سکتا. تو امام حسین نے کہا چلو میں چل رہا ہوں تم بھی چلو, ادھر میں چل رہا ہوں ادھر تم بھی چلو. چل رہے تھے, اس کی بھی ہوش چل رہی ہے. آپ کا بھی قافلہ
چل رہا ہے، چلتے چلتے ایک جگہ آپ کا گھوڑا ٹھہر گیا، آپ کے سارے قافلے والے ٹھہر گئے، آپ بھی ٹھہر گئے، وہاں سے جانے کا من نہیں کہہ رہا ہے، نہیں کہہ رہا، کھڑے ہو گئے، سوچتے رہے، کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، کون سی جگہ ہے، جہاں سے آگے نہیں جا پا رہا ہوں، یہ کھڑا ہوں، کون سی جگہ ہے یہ؟ تو کہا گیا حضور اسے کربلا کہتے ہیں، اسے کربلا کہتے ہیں، اسلام کے مقدس شہزادوں، جس کا بچپن میں نبی نے کہہ دیا تھا یہ میرا نواسا حسین ہے، میری امت ہے، کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں، تپتے ہوئے یعنی دھوپ میں، بھڑکیلے میدان میں، گرمی میں تپتے ہوئے صحرا، صحرا کا مطلب دور دور تک کہیں گھر نہ ہوگا، دور دور تک کہیں شہر نہ ہوگا، ایک دم صحرا ہوگا، جہاں کوئی اکیلے جائے ہوا کی تھپیڑے سے، ہوا کی تھپیڑے سے تھوڑی دیر رہے تو وہ انتقال کر جائے، صحرا ایسا ہوتا ہے۔ تپتے ہوئے صحرا میں حسین شہید کر دیا جائے گا، وہ آپ نے سنا یہ کربلا ہے، نبی کی باتیں یاد آ رہی، میری جگہ آ رہی، آنے کے بعد امام حسین نے اپنے چاہنے والوں سے کہہ رہے ہیں یہاں میں شہید ہوں گا، یہاں اکبر شہید ہوں گے، یہاں عباس شہید ہوں گے، یہاں قاسم شہید ہوں گے، یہاں علی اکبر شہید ہوں گے، یہاں حضرت علی اکبر شہید ہوں گے۔ آپ شہادت کی جگہ بتا رہے ہیں، ہمیں بتانا مقصود یہ ہے یہ میرا حسین ہے، اللہ والا ہے، اگر وقت بارگاہ میں دعا کر دیتا مولا یزیدیوں کو ختم کر دے، ہمیں آپ بتا دیتے یزیدیت تو نابود ہو جاتی، یزیدیت تو نابود ہو جاتی، لیکن آقا حسین نے کوئی بددعا نہیں کی کسی کے لیے، آقا حسین ہدایت کی دعا دیتے رہے، ہدایت کی دعا دیتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھو جب کوئی امتحان میں ہوتا ہے تو استاد سے سوال نہیں پوچھتا، اور تو استاد کو چاہیے بھی نہیں کہ سوال کا جواب شاگرد کو بتائے۔ اب اس شاگرد پر ہے کہ کتنی پڑھائی کی اس نے، کتنی محنت کی اس نے، کتنی تعلیم دی اس نے کہ بغیر میرے بتائے سارے سوالوں کا جواب دے کر پاس ہوگا۔ جو اس طرح سے پاس ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ امام حسین کو حضرت فاطمہ نے تیار کیا تھا، امام حسین کو مولا علی نے تیار کیا تھا، امام حسین کو میرے مصطفیٰ نے اپنے گود میں تیار کیا تھا۔ وہاں سے تعلیم دی گئی ہے، کہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، کامیاب ہو کر رہیں گے۔ حضرت امام حسین کربلا میں جب کربلا پہنچے تو محرم کی 2 تاریخ، توجہ، محرم کی کتنی تاریخ؟ 2 تاریخ۔ عبید اللہ ابن زیاد 1000 فوجی کے ساتھ ملک کو بھیجا ہے، وہ موجود ہے 1000 فوج کے ساتھ، 4000 فوج عبید اللہ ابن زیاد نے اور بھیجا۔ ایک شخص جس کا نام عمر بن سعد ہے، یہ بھی بڑا ظلم کرنے والا، اس سے کہا گیا اسے ایران میں ایک جگہ تہران ہے جسے اس زمانے میں رے کہتے تھے، رے کی حکومت یعنی بہت زرخیز علاقہ، جو وہاں کا حاکم بنتا ہے صرف دولت ہی کماتا ہے۔ اس سے کہا گیا رے کی حکومت تجھے دے دی جائے گی، تہران جو ایران میں ہے، آج اسے تہران کہتے جو ایران کی راجدھانی ہے، وہ حکومت تجھے دی جائے گی۔ وہاں پہ تہران میں مسئلہ بڑھ چکا تھا تو یزید نے فوجی دستہ بھیجا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تم ایسا کرو، وہاں بعد میں جانا، ایک قاصد بھجوا کر کے عمر ابن سعد کے ساتھ 4000 فوج تھے، کہا وہاں بعد میں جانا، پہلے امام حسین سے مقابلہ کرو، ان سے منواؤ، نہیں مانتے ہیں تو قتل کر دو۔
تو عمر ابن سعد نے کہا نہیں، مجھے اس کام کے لیے نہ بھیجو۔ اس لیے عمر ابن سعد ایک صحابی رسول کا بیٹا ہے، وہ صحابی جنہیں حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی۔ جنگ احد چل رہی تھی، توجہ، جنگ احد چل رہی تھی۔ جنگ احد کے موقع پر سرکار کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، سرکار پر تیر آنے لگے۔ حضرت سعد نے دیکھا حضور پر تیر چلایا جا رہا ہے، حضرت سعد نبی کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے، ایسے کام لینے والے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد کمان تان دی، تیر مارنے لگے، تیر مارنے لگے۔ سرکار پیچھے سے تیر دے رہے ہیں، حضرت سعد تیر چلا رہے ہیں، سرکار پیچھے سے تیر دے رہے ہیں، حضرت سعد تیر چلا رہے ہیں، سرکار پیچھے سے تیر دے رہے ہیں، حضرت سعد تیر چلا رہے ہیں۔ پیچھے سے میرے نبی نے دیکھا کہ سعد تیر چلا رہے ہیں، نبی کو پسند آیا، ارشاد فرمایا سعد تم پر میرے ماں باپ قربان، اتنی بڑی ذات ہے حضرت سعد کی، میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان۔ تو حضرت سعد کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو گیا، وہ طاقت پیدا ہو گئی، وہ قوت پیدا ہو گئی، اکیلے جنگ احد کو الٹ کر رکھ دیا، وفاداری مصطفیٰ کا نیا جھنڈا توڑ دیا۔ اکیلے حضرت سعد نے اکیلے مصطفیٰ کی محبت کا ثبوت دیا، جنگ احد کو فتح، ہزاروں کی تعداد میں جنگ جیت لیتے ہیں۔ وہ سعد آج ان کا بیٹا امام حسین کے مقابلے کے لیے اترا ہے۔ کہا عبداللہ بن سعد سے مجھے اس کام کے لیے نہ بھیجو، اسے پتا تھا نا یہ نواسہ رسول ہے، اگر میں ان سے مقابلہ کیا تو اپنی عاقبت کو خراب کر دیا، میں ان کے سامنے تلوار چلاؤں، گویا اس سے بہتر کہ میں اپنے گردن پہ تلوار چلاؤں، میں نہیں کروں گا۔ عبیداللہ بن صاحب نے کہا ٹھیک ہے نہ کرو، تو جو لوگ لے کی حکومت تمہیں کی جائے گی وہ نہیں ملے گی۔ یہ شمر ہے، فوجی دستہ 4000 کا دے دو اور یہاں سے نکل جاؤ، تمہیں ہر جگہ سے برخاست کیا جاتا ہے۔ اب وہ سوچا حکومت ہے، فوجی دستہ ہے، منصب سالار ہوں، اتنا بہترین معاملہ چل رہا ہے اور میں نکال دیا جاؤں گا، ساری چیزیں ہاتھ سے چلی جائے گی، دورہ ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تھوڑی دیر سوچتا رہا، اس کے بعد کہا نہیں، شمر کو نہیں دوں گا، میں ہی سپہ سالار بن کے حسین کے مقابلے میں جاؤں گا۔ چلا گیا، ظالم چلا گیا امام حسین کے مقابلے میں۔ 4000 فوجی دستہ، 1000 پہلے سے تھا، 4000 بعد میں بھیجا گیا، 4000 پھر آئے۔ اسی طرح 3-4 دنوں میں فوجی دستے آتے رہے یزید کی طرف سے، آتے جب 7 محرم آیا تو 22,000 کا لشکر امام کے سامنے، 22,000، ایک روایت میں ہے 30,000۔ آپ کے ساتھ تو 72 لوگ، اس میں سب اگر ملاؤ تو سب بچے ہیں، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ان کے مقابلے میں 22,000، 1 گنا، 10 گنا، 100 گنا یہ مقابلہ ہوگا۔ ارے مقابلہ وہ ہے کہ برابری سے کرو، 22,000 کا لشکر۔ اس لیے ان یزیدیوں کو معلوم تھا، یہ 72 نہ دیکھو، یہ 72,000 کی طرح ہے، یہ 72 لوگ نہ دیکھو، ایک فرد 1,000 فرد کے برابر ہے۔ 72 نہ دیکھو، ہم
22,000 کچھ نہیں ہے. اگر اب دیکھو ان لوگوں نے کیا کیا, سوچے ہاشمی جوان امام مسلم کے بھائی جعفر طیار کے پوتے, مولا علی کے 5 صاحبزادے, امام حسن کے 4 صاحبزادے, امام حسین کے 3 صاحبزادے کربلا میں شہید ہوئے. یہ سب ایسے بہادر ان لوگوں نے دیکھا. میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں, اگر یہ اکیلے اگر اس جنگ کے لیے نکل جائیں تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ ہاشمی جوان کو کوئی یہ تلوار لے کر کے نکل جائے گا, اکیلے کربلا فتح کر کے آ جائے گا. اکیلے اتنی قوت والے ہیں لوگ. لہذا لوگوں نے کیا سوچا, کچھ نہیں انہیں اور کمزور کرو, اتنی فوج کافی نہیں, بڑھاؤ. فوجی دستہ آتا گیا اور پھر اب کمزور کر لو. کمزور کیا کیا, فائنل ہوا, میٹنگ ہوئی. لہذا ان لوگوں کا دانا پانی بند کرو. جب کھائے نہیں رہیں گے, بھوک رہے گی, پیاس رہے گی, تھوڑا کمزور پڑیں گے, تھوڑا کمزور پڑیں گے, ہم سے مقابلہ کرنے میں کمزور پڑیں گے. ہمیں 22,000 لشکر لے کر 72 کے مقابلے میں آئے, ابھی ڈر لگ رہا ہے. لہذا ان کو بھوکا رکھو, پیاسا رکھو. میرے فرات ہے جیسا کہ روایت میں ہے, وہاں 500 فوجی دستہ لگا دیا گیا, یہاں سے پانی انہیں نہ لینے دیا جائے. پانی نہیں ملے گا, کھانا نہیں ملے گا, کیونکہ دھیرے دھیرے کمزور ہو جائیں گے. اسی طرح 3 دن کا عرصہ گزر گیا اور ہر روز ہمارے ابن سعد عبید اللہ ابن زیاد کی جانب سے عمر ابن سعد کو بھیجا جاتا, جاؤ حسین سے کہو یزید کی بیعت مان لیں, یزید کی بیعت مان لیں. عمر ابن سعد آتا, ادب احترام سے عزت سے پیش آتا اور کہتا, حضور یزید کی بیعت مان لیجیے. آپ نے کہا نہیں, یزید کی بیعت نہیں مانوں گا. بات ہوتی رہ جاتی, اسی طرح 2-3 دن ہوتا رہا. ایک دن عبید اللہ ابن زیاد نے کہا, ایسا کرو جنگ چالو کرو. عبید اللہ ابن زیاد گورنر تھا, حاکم, مکھ منتری تو سامنے لڑنے آتا نہیں, فوج کو بھیجتا وہی لڑے. فوجی دستہ بھیجا گیا, سپہ سالار کس کو بنایا گیا, عمر ابن سعد کو. 22,000 کا لشکر اس کے سامنے موجود. اس نے کہا, خط لکھ کر بھیجا کاسے سے, اس نے جو کوفہ اور کربلا 1 سے 1.5 کلومیٹر کی دوری تھی. کوفہ جو گورنر ہاؤس ہے, جہاں منترالیہ, جہاں مکھ منتری بیٹھتا ہے, وہ, اور کربلا 1 سے 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہاں سے, کیونکہ یہ صحرا تھا, میدان تھا, چاروں طرف ہوائیں تھی, چاروں طرف جھاڑیاں تھی, اس طریقے سے اب بھیجا ایک کاسٹ کو. اس میں لکھا تھا, عمر ایسا کرو, حسین سے کہو کہ یزید کی بیعت مان لے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. 9 محرم کی رات تھی, 9 محرم کی رات تھی. عمر ابن سعد آتا ہے, کہا حضور یزید کی بیعت مان لو. نہیں تو عبید اللہ ابن زیاد کی جانب سے یہ یزید کا اعلان ہے کہ قتل کر دیا جائے, جنگ جاری ہو جائے گی. امام حسین نے کہا, وہ تو مجھے پتا ہے جنگ ہو کر کی رہے گی, مجھے معلوم ہے, اس کی خبر تو میرے نبی نے مجھے بچپن میں ہی دے دی تھی. میں تو اسی لیے پالا گیا ہوں. میرے دوست امام حسین کہتے ہیں, میں اس لیے پالا گیا ہوں کہ میرے خون سے اسلام کو سینچا جائے گا, اور جب میں ایک بار سیکھ دوں گا نا تو یہ اسلام قیامت تک پھیلتا رہے گا, قیامت تک پھیلتا رہے گا. میرے دوستو, اس اسلام میں خون حسین ہے, اسے کوئی مٹا نہیں سکتا, کوئی بھی آ جائے مٹا نہیں سکتا, خود مٹ جائے گا. اسلام کل بھی تھا, آج بھی ہے, قیامت تک رہے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرو, آج کی رات جلنا ہوگی, کل سویرے کرنا. میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں خوب عبادت کرو.
جی بھر کے پتا ہے کل شہید ہو جاؤں گا، معلوم ہے اللہ کی بارگاہ میں آج کو گڑگڑا لو، آج کو رو لو، آج کو عرض گزار ہو جاؤ، تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب عبادت گزار ہو جاؤ، اچھے سے رکوع کر لو، من بھر کے رکوع کر لو، من بھر کے سجدے کر لو، من بھر کے قیام کر لو، من بھر کے تسبیح پڑھ لو، من بھر کے اللہ کی بارگاہ میں رو لو، آج پروردگار کو منا لو۔ میرے دوستو امام حسین کے ساتھ وہ ذات ہے جن سے اللہ راضی ہے۔ میرے نبی نے کہا مولا میں حسین سے راضی ہوں، تم بھی راضی ہو جاؤ، میں حسین سے راضی ہوں تم بھی راضی ہو جا۔ ہمیں میرا رب اب میرے حسین سے راضی ہے، لیکن پھر بھی دیکھو اس طرح سے محبت ہونی چاہیے، اس طرح سے یقین ہونا چاہیے، اس طرح سے ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے ہیں اور ان کی بارگاہ میں گزار ہو رہے ہیں۔ پروردگار عالم تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہوگی، شہادت عزت والی موت نصیب ہوگی، کوئی ذلت سے نہیں مارا جاؤں گا، عزت والی موت ہوگی اور قیامت تک دنیا مجھے یاد کرے گی، قیامت تک یاد کرے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہتے ہیں کہا ٹھیک ہے رات بھر آپ عبادت کر لیجئے، صبح جنگ ہوگی، رات بھر امام حسین عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آخری خطبہ اپنے گھر میں دیتے ہیں، سارے لوگ آپ کے بھائی کے بچے، آپ کے بھائی، آپ کے بچے، آپ کے ساتھی، بہت سارے لوگ، راستے میں بھی کچھ لوگ آپ سے مل گئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا دیکھو کل جنگ ہوگی اور جنگ میں جانتے ہو کیا ہونے والا ہے، کسی کا ہاتھ کٹے گا، کسی کا پیر کٹے گا، کسی کا سر کٹے گا، کسی کی جان نہیں بچے گی، یہ اچھی طرح معلوم ہے۔ لہذا میری طرف سے تم سب کو اجازت ہے یہاں سے جا سکتے ہو، میری طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، حشر میں میں کہوں گا کہ میں نے اجازت دی تھی، جا سکتے ہو۔ امام حسین نے جب یہ کہا کوئی جا نہیں رہا ہے، امام حسین نے سوچا لگتا ہے اجالا ہے، لوگ اٹھ کے نہیں جا پا رہے میرے سامنے، آپ نے چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، اندھیرے میں کوئی اٹھ کے جانا چاہے تو چلا جائے، اندھیرا ہو گیا۔ امام حسین کہہ رہے ہیں بار بار اصرار کر رہے ہیں جسے جانا چاہے تو جانا چاہے چلا جائے، میری طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہو جاؤں گا، میں نے اجازت دی تھی، میں نے اجازت دی تھی تو گئے تھے۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں چلے جاؤ اپنی جان بچا لو، کچھ دیر کے بعد پھر چراغ جلایا گیا، چراغ جلایا گیا، جیسے بیٹھے تھے لوگ ویسے ہی بیٹھے رہے، کوئی اپنی جگہ کو نہیں چھوڑا۔ امام حسین سے کہتے ہیں حضرت آپ کو چھوڑنے کے بعد اس زندگی کا کیا کروں گا، آپ کو چھوڑنے کے بعد اس زندگی کا کیا کروں گا، ارے یہ ایک جان ہے، ایک جان جو آپ کے کام آ جائے، ہزار جان ہوگی تو آپ کے ہی لیے لڑتا، آپ کے لیے اپنی جان دیتا۔ سارے لوگوں نے اپنی باتیں کی، امام حسین کو خوشی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کی، اور صبح نمودار ہوتی ہے، صبح وہ کربلا کا مارکا، صبح جب نمودار ہوئی، نماز فجر جب ہوتی ہے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اب کربلا کی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ امام حسین امام عالی مقام ہے، آپ اپنے خیمے کے سامنے فجر کی نماز کے بعد تلوار ہے، تلوار کے قبضے پہ اپنا سر رکھتے ہیں اور ذرا نیچے کرتے ہیں، سر آنکھ آ جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، دیکھتے کیا ہے مصطفیٰ جانے رہے آب کوثر لیے کھڑے ہیں، سرکار کا دیدار کرتے ہیں، سرکار کا دیدار کرتے ہیں، نبی آب کوثر لیے کھڑے ہیں۔ سرکار امام حسین جب حضور کو دیکھتے ہیں تو آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، رونے لگتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، نبی کو دیکھ رہے ہیں جنہیں حسین کو آج اس قابل بنایا ہے۔ آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، سرکار کو رام میں دیدار کرتے ہیں، آنکھیں کھلتی ہے، آنکھیں کھلتی ہے، حضرت زینب دوڑ کر آتی ہے، کہا بھیا لگتا ہے وہ سوار آ رہے ہیں، لگتا ہے جنگ کا نکارہ بچ چکا ہے، میرے پیارے امام حسین ذرا الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا، جو خیمہ تھا، خیمے کے پیچھے ایک بڑا سا گڑھا کھودا گیا تھا رات میں، اور وہاں لکڑیاں اکٹھا کر کے
لکڑیاں چلا دی گئی تاکہ ادھر سے کوئی فوجی دستہ پیچھے سے ان پر حملہ نہ کرے۔ اس میں بچے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے شیرخوار ہیں، اس میں بہویں ہیں، اس میں بیٹیاں ہیں، اس میں بیویاں ہیں، ان پر کوئی وار نہ کر دے، حملہ نہ کر دے، اس لیے دور تک ایک کھائی بنا کر کے اس میں لکڑیاں جلا دی گئی تاکہ کوئی فوجی دستہ، کوئی سپاہی ادھر دور تک نہ آنے پائے۔ اس طریقے سے آپ نے قید کر دیا ہے۔ باہر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وہ لوگ آئے نا تو حضرت عباس جانتے ہو یہ کون ہے؟ میرے آقا حسین کے بھائی ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا ان کے بعد آپ نے جس خاتون سے نکاح کیا ان کی اولاد ہے جنہیں عباس کہتے ہیں۔ وہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں، امام حسین کے ساتھ کربلا میں جن کے ہاتھ میں علم تھا، جن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا، امام حسین کے بازو تھے۔ کہتے ہیں نا یہ ہمارا داہنا ہاتھ ہے، امام حسین کے داہنا ہاتھ وہ بازو کے حضرت عباس۔ اور امام حسین نے کہا عباس سے ایسا کرو تو فوجی دستہ آ رہا ہے، ذرا جا کر کے پوچھو کیا بات ہے۔ پوچھا گیا، حضرت عباس 20 لوگوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر لوٹتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کہا وہی بات، جنگ کے لیے تیار ہو جائیں یا تو یزید کی بیعت مان لے۔ ان کے لوگوں کے اندر ایک سنت چڑھی ہوئی تھی، یہی دو جملے، یا تو یزید کی بیعت مان لے یا جو ہے شہید شہادت کے لیے تیار ہو جائے، قبر کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے ان لوگوں کے اوپر پھول سوار تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سنتے واپس پلٹ آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی وہی باتیں ہو رہی ہے، یا تو یزید کی بیعت مان لو یا تو قتل ہونے کے لیے، لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، جنگ کا نکارہ بجا دیا جائے، جنگ کا نکارہ بجا دیا جائے۔ آج دنیا دیکھے گی، آج دنیا دیکھے گی حسین کہتے کسے ہیں۔ آج دنیا دیکھے گی، ایک ایک جوان کی قوت کو دیکھے گی، ایک ایک جوان کی قوت کو دیکھے گی، ایک ایک جوان کی طاقت کو دیکھے گی۔ یہ سارے کے سارے کھاتے پیتے ہوئے امام حسین کہتے ہیں یہ کھاتے پیتے ہوئے 22,000 کے لشکر مجھے تو سے زیادہ نہیں لگ رہا۔ یہ میرے سامنے کھڑے ہیں، یہاں پہ اگر ایک شیر کھڑا ہو اور اس کے سامنے کچھ کتے ہوں تو شیر ایک بار بلائے گا، سارے کھانے یہاں پہ لگ جائیں گے، سب اپنا ہو جائیں گے۔ میرا آقا حسین شیر آئے، میرے آقا حسین شیر ہے، یہ یقینی نہیں ہے، یہ یقینی امام حسین کے مقابلے میں آئیں گے۔ امام قاسم نے کہا تھا، توجہ، امام قاسم نے کہا تھا چچا جان، امام قاسم حضرت امام حسن کی اولاد ہے۔ کس کی؟ امام حسن کی اولاد۔ امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی ہیں جو پہلے شہید ہو چکے تھے، وہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں حضرت قاسم نے کہا تھا چچا جان، توجہ، چچا جان، اگر ایک گھوٹ، ایک گلاس، ایک دو گھوٹ اگر پانی پینے کو مل جاتا نا تو چچا جان قاسم اکیلا 22,000 پر بھاری پڑ جاتا، اکیلا 22,000 پر بھاری پڑ جاتا۔ یہ حضرت قاسم کا جملہ ہے کربلا میں۔ ہمیں کیسے کتنی عمر کی پتہ ہے؟ 16 سال، 17 سال، 18 سال، یہی روایت ہے، 16، 17، 18 انہی میں ٹھیک سے چہرے پر داڑھی نہیں آتی، ٹھیک سے چہرے پر موچھ نہیں آتی، لیکن قوت تو دیکھو، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، جذبہ ابھی بھی حسینی ہے، جذبہ حسینی ہے۔ ایسے ہی جذبے میں ایسے ہی جذبہ رکھا کرو، کیونکہ ہم بھوک سے نہیں امام حسین کو یاد کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ میرے دوستو، جنگ کا نچارہ بچ گیا،
عمر ابن سعد جو ظالم تھا، عمر ابن سعد جو اس کمانڈر بنا ہوا تھا، وہی کہتا تھا جاؤ تم لڑکے آؤ، وہی کہتا تھا جاؤ تم لڑکے آؤ، وہی سب کو اجازت دیتا تھا. کمانڈر بنا ہوا تھا، صبح سالار تھا، اسی کی اجازت سے جنگ ہو رہی تھی. اس نے آخر میں بھی کوشش کی، آخر میں بھی کوشش کی کہ یہ کام مجھ سے نہ ہو، یہ کام مجھ سے نہ ہو، لیکن وہ شمر ایک دم ڈٹا ہوا تھا. عمر ابن سعد کو دیکھ رہا تھا یہ ذرہ برابر ادھر ادھر ہوئے نا بس انہیں باہر کر دیا جائے گا. اس لیے عبید اللہ ابن زیاد نے ایک بات کہی تھی، اگر عمر ابن سعد امام حسین کے مقابلے میں نہیں جاتے صبح سالار بن کر تو میں تمہیں زبانی کہہ دیتا ہوں، زبانی کہہ دیتا ہوں، اگر ذرہ برابر ادھر ادھر ہوئے تو تم فوراً اسے قتل کر دینا. یہ شمر کو کہہ دیا تھا اور شمر تلوار نکالے کھڑا ہے مارنے کو. عمر ابن سعد نے کہا کہ میں امام حسین کے مقابلے میں آؤں گا. اس نے جھنڈا منگوایا، فوجی دستہ منگوایا، سب کو قریب کیا. قریب کرنے کے بعد کمان تانی اور کمان تاننے کے بعد حسینی قافلے پر پہلا تیر چلایا. یعنی یہ جنگ کا آغاز ہو رہا ہے. پہلا تیر چلایا، تیر مار کے بتایا سب سے کیا کہہ رہا ہے، اے لوگوں یزید کے ہاں گوار ہے نا. عمر ابن سعد نے سب سے پہلا تیر حسین کے مارا ہے. کیسے بڑائی مار رہا ہے، آج تو یہاں کہہ رہا ہے سب سے پہلا تیر میں نے مارا ہے. ایسے ہی قیامت کو حسین نے کہہ دیا کہ سب سے پہلا تیر کربلا میں چلانے والا عمر ابن سعد تھا. کیا بنے گا، کیا بنے گا اس کا؟ ایسے بھی یہ لوگ سب مارے جانے والے ہیں. عمر ابن سعد نے تیر چلایا، جنگ کا آغاز ہوا. امام حسین نے ایک درس دے دیا، لوگوں میرے چاہنے والوں کہیں کوئی جنگ ہو، کوئی معاملہ ہو، پہل نہ کرنا، سمجھانے کی کوشش کرنا، بات بنانے کی کوشش کرنا، پہلے حملہ نہ کرنا. اور جب دیکھو کہ اب حملہ ہوگا، جب حملہ ادھر سے ہو پہلے بچاؤ، پہلے بچاؤ، فوراً جنگ کے لیے نہ جانا، تلوار نہ اٹھانا، پہلے بچاؤ کرنا. اور جب دیکھو آپ کی جان جا رہی ہے پھر تلوار نکالنا. ایسے امام حسین نے ہمیں درس دیا ہے. تو ہم پہلے کسی سے لڑتے نہیں ہیں اور جب لڑتے ہیں چھوڑتے نہیں. ہم حسینی ہے. جنگ کا نکارہ بج گیا، 2-4 ادھر سے 2 ادھر سے. حضرت امام حسین کے غلام تھے، گئے 2-3 لوگ ادھر سے آئے گھوڑے پر سوار، مارے طاقت میں سوچے کہ ابھی تو میں ان کو نہیں کر دوں گا. وہ لوگ گھوڑے سے اترے، ذرا تلوار بازی کی. ان دونوں نے ایک ہی منٹ میں ان دونوں کو ڈھیر کر دیا. اصل جہنم مر کے مٹی میں مل گئے، ختم. دوڑ کر کے 4 لوگ اور آئے، ان دونوں نے انہیں بھی ختم کر دیا. دوڑ کر کے 10 لوگ اور آئے، ان دونوں نے انہیں بھی ختم کر دیا. ہمیں ان دونوں نے مل کر 1200 لوگوں کو مارا. کتنے لوگوں کو؟ 2 لوگ. یہ حسین کا گھر نہیں، یہ غلام حسین. 2 نے مل کر 1200 لوگوں کو مارا. 1200 لاشیں پڑی ایسے، اور ان دونوں کو ابھی خروچ تک نہیں آئی. جنگ ہو رہی ہے. عمر ابن سعد نے کہا یہ حسین کے غلام ہیں، یہ موت کو زندگی سمجھتے ہیں، یہ موت کو زندگی سمجھتے ہیں، اور تم موت سے ڈرتے ہو، وہ زندگی سمجھتے ہیں. ایسے بچار جاتے رہے. یہی دونوں اکیلے مارا ہے، یہی دونوں اکیلے ان کے فتح کر دیں گے. لہٰذا ایسا نہ کرو، قریب نہ جاؤ، دور جاؤ. اب وہاں سے تیر مارو ان دونوں پر. ابے جہاں سے 10 ہزار تیر آئے، کتنا روکیں گے آپ؟ کتنا روکیں گے؟
تیروں سے بدن چھلنی، چاروں طرف سے تیر، دونوں شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا، جاتے رہے شہید ہوتے رہے، جاتے رہے شہید ہوتے رہے۔ آیا نمبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب زادے امام قاسم کا 17-18 سال کے ہیں نا، 17-18 سال کے ہیں۔ بس 5-7 منٹ اور 5 منٹ اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا، اور باقی جو ہے انشاءاللہ کل پورا کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام قاسم، آپ امام حسین کے پاس آتے، حضور مجھے اجازت دیجیے میں جنگ میں جاؤں۔ امام حسین نے کہا نہیں، تم میرے بھائی حسن کی امانت ہو، میں تمہیں جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ آپ ضد پہ آئے، نہیں مجھے جانے دیا جائے، مجھے جانے دیا جائے۔ تو کہا میں کیسے جانے دوں؟ تو حضرت قاسم نے کہا میرے والد صاحب مجھے ایک چیز دے کر کے گئے جو میں نے گلے میں لٹکایا ہے، اور میں گلے میں لٹکایا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا جب میرے بھائی پر کوئی مصیبت آئے تو تم اس چیز کو کھول کے دیکھ لینا۔ میں نے گلے میں لٹکایا ہے تعویذ کی طرح، میں اسے کھول کے دیکھوں کیا؟ امام حسین نے کہا کھول کے دیکھو۔ امام حسین نے کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا تھا بیٹا میرا بھائی حسین کربلا میں جنگ کے لیے جائے گا، میں چاہتا ہوں حسین کے اوپر اپنی جان دے دوں۔ جب تعویذ میں دیکھا حضرات چچا جان میرے ابا نے اجازت دے دی ہے، میرے ابا نے پہلے سے اجازت دے دی آپ پر قربان ہونے کے لیے۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محافظ ہے۔ کربلا کے میدان میں آخری بات، چھوٹی سی تلوار، ایک ڈھال، نہ چہرے پہ کوئی خون، نہ کوئی بلیٹ پروف جاکٹ، کچھ نہیں، ایسے ہی کتے میدان میں چلے گئے۔ بال ہیں، سر پہ صافہ ہے، تلوار ہے، ڈھال لے کر کے چلے گئے۔ ادھر سے مضبوط لوگ، سر پہ خود ہے لوہے کا، سر پہ مارو تو لگے گا نہیں، یہاں مارو تو لگے گا نہیں، سب لوہا پہنے ہوئے، بڑی بڑی ڈھالیں، بڑی بڑی تلواریں لے کر کے امام قاسم کے مقابلے میں جب عمر ابن سعد نے دیکھا قاسم یہ ہاشمی گھرانے کا جوان، قاسم حضرت قاسم حسن کی اولاد، کیونکہ وہ عمر ابن سعد جانتا ہے کون ہے۔ جب دیکھا قاسم آ رہے ہیں تو اس نے کہا لوگوں سے تم ہٹ جاؤ، پیچھے سے بڑے بڑے بہادروں کو بلاؤ، تم آؤ، تم لوگ ان کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے ایک بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا طاقتور تھا، وہ 30-40-50 سال کا مضبوط ہیکل جو سیریا کا بہت بڑا پہلوان مانا جاتا تھا، ملک شام کا، اسے بلایا، اس کا نام تھا ارزا۔ آیا جھومتا ہوا عمر ابن سعد سے کہا کیا بات ہے؟ عمر ابن سعد نے کہا قاسم کے مقابلے میں جاؤ۔ وہ کہتا ہے کیا ہنسی کرتے ہو، میں اتنا لہین سے ہوں، اتنا تکڑا، اتنا بہادر، ایک بچے کے مقابلے میں چلا جاؤں؟ اگر میں اسے مال بھی دیتا ہوں اس میں میری ہی بےعزتی ہے۔ نہیں چھوڑ دو، میرے 4 بیٹے یہی کھڑے ہیں، ابھی ایک بیٹے کو بھیج دیتا ہوں، سر اتار کے لائے گا۔ عمر ابن سعد نے کہا ایسا مت کرو، تم انہیں جانتے نہیں ہو، تم دیکھ رہے ہو نا، تم دیکھ رہے ہو وہ بچہ ہے، تم دیکھ رہے ہو بھوکا ہے، تم دیکھ رہے ہو پیاسا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر حسن کی طاقت ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر حسین کی قوت ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر علی کا خون ہے، وہ نبی کے گھروانے ہیں، تم نہیں جانتے۔ حضرت آپ گھبرائے نہیں، میں ابھی اپنے بچوں کو بھیج کر قتل کروا دیتا ہوں۔ ایک بچہ دوڑتا ہوا گیا، علی مار کے لے کے آؤں گا۔ جانتے ہو حضرت امام قاسم نے تلوار اٹھائی، ایسا نیزہ مارا سینے سے پار ہو گیا، ایسا نیزہ مارا سینے سے پار ہو گیا۔ دوسرا بھی بیٹا دوڑ کر کے آیا، حضرت قاسم نے ایک ہی بار میں ڈھیر کر دیا۔ تیسرا بیٹا دوڑ کر کے آیا، آپ نے حضرت امام قاسم نے اس کو ایسا ہاتھوں سے اٹھا کر پھینکا، چھالا
نیچے تلوار ضرور پکڑی، تلوار پہ اس کا جسم گھس گیا، بتا دیا کہ اے لوگوں مجھے بھوکا نہ دیکھو، مجھے پیاسا نہ دیکھو، بھوکا تو نہیں ہو، پیاسا تو نہیں ہوں، لیکن میرے اندر حسین کی طاقت ہے۔ میرے اندر حسین کی طاقت ہے۔ انصر نے دیکھا میرے چاروں بیٹے مار دیے گئے، اب غصے میں آیا، غصے میں آیا اور قاسم سے کہہ رہا ہے تم نے میرے چاروں بیٹے مار دیے، میرے بڑھاپے کی لاٹھی کو توڑ دیا۔ حضرت امام قاسم نیچے ہے وہ گھوڑے پر، حضرت امام قاسم مسکرا رہے، اور جب مسکرائے اسے اور برا لگ گیا، فوراً چلایا، چیخا۔ امام قاسم نے کہا تو بولتا ہے بہت بہادر ہے، تو بولتا تو بہت بہادر ہے، بہت پیدل باز ہے، بہت چال باز ہے، میں دیکھ رہا ہوں اگر تو بہادر ہوتا تو جس گھوڑے پر بیٹھا ہے گھوڑے کی جو سینے جہاں تو پیر رکھتا ہے اسے تو باندھا ہی نہیں، اس سے پاگل ہو گیا، ایسے ہی حالت رہی، تھوڑی دیر میں گھوڑے سے نیچے آ جائے گا۔ اس نے دیکھا کہ میری زین کھلی ہے کیا، ذرا نیچے جھکا، نیچے جھکا اور جھکا، لاؤ زین کو باندھے، جھکنا ہی تھا کہ امام حسین نے ایسا وار کیا کہ سینے سے پار ہو گیا۔ بولتا ہے تو پیدرے باز ہے، تو بہادر ہے، بہادر تو ہاشمی گھرانے والے ہوتے ہیں۔ اور اس کو اٹھا کر کیوں پھینکا، دور جا کر کے گرا، اس کا چیز ایسا گرا جیسے کوئی پرانا جھاڑ ہوا کی وجہ سے اکھڑ کر دور جا کر کے گرے، اس طرح پھینک دیا۔ اور امام قاسم حضرت امام حسین کے پاس آئے، یہی جملہ کہا تھا چچا جان ایک گھوٹ پانی مل جاتا اکیلے مار کے آتا، ایک گھوٹ پانی مل جاتا اکیلے مار کے آتا۔ پھر امام قاسم گئے، کافی دیر تک جنگ ہوتی رہی۔ روایت میں ہے کہ 300 کچھ لوگوں کو آپ نے نار جہنم کیا، اور ان 300 میں کوئی ایسے آنے پونے نہیں تھے، کوئی 1,000 کی طاقت رکھنے والا آدمی ہوتا، اتنے بہادر، اتنے تگڑے تندرست ایسے لوگوں کو 300 کچھ لوگوں کو آپ نے فنار کیا۔ اس کے بعد چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا اور حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، ایک ہاشمی خون شہید ہو گیا، کس کے لیے شہید ہوا؟ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، ہم جیسے ایمان کو بچانے کے لیے، نمازوں کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، یہ لوگ اپنی جان دے رہے تھے قرآن کو بچانے کے لیے، تو ہمیں چاہیے اگر ہم حسینی ہیں تو آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، اگر حسینی ہے تو نماز نہیں چھوڑیں گے، حسینی ہے روزے نہیں چھوڑیں گے، حسینی ہے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے یزیدیوں والا کام شراب پینا، یزیدیوں والا کام نماز چھوڑنا، یزیدیوں والا کام جوا کھیلنا، یزیدیوں والا کام ایک دوسرے کو ستانا، یزیدیوں والا کام ہے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے اسے ایسا کرتا ہے اسے حسینی کہنے کا حق نہیں ہے، جو ایسا نہیں کرتا امام حسین پر قربان ہوتا رہتا ہے اسے حسینی کہنے کا حق ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔